ایک اہم چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، ماں باپ ہوں، اساتذہ ہوں، یا معاشرے کے بوڑھے لوگ ہوں، یا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے بوڑھے جو ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں بہترین تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم بہت ساری خیر، برکت اور وہ فیوز سمیٹ سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے بڑوں کے اندر رکھے ہیں۔ گھر کے اندر بڑوں کا ہونا یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر والدین ہوں، بڑے ہوں، سرپرست ہوں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خیر نازل ہوتی ہے۔ اس گھر کے اندر رونق بڑی زبردست ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی بہاریں ہوتی ہیں۔ آج مختصر وقت میں چند باتیں اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ معاشرتی طور پر ہم اپنی زندگی کو بابرکت کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک کامن بات ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، اور وہ ہے نصیحت، خیر خواہی، بھلائی۔ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا درس دیتا ہے، ہمدردی سکھلاتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلا کرنا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی بڑی برکات نصیب کرتے ہیں۔ آج کل ہم جو بے برکتی کا شکار ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود پرستی اور اسی طرح کسی کے بارے میں حسد، بدخواہی، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، معاشرتی طور پر گیڑا پالیسی پر بڑا عمل کرتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کرتے تو نبی علیہ السلام صحابہ سے جب مسلمان ہونے والے لوگوں سے بیعت لیتے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہوتی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لانے پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، سمع و اطاعت پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، اپنے کسی مسلمان کو نقصان دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا، اللہ کی طرف سے برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جو بندہ کسی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اللہ رب العالمین اس بندے کو بن مانگے وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہر وقت سازشی ذہن لے کر رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سازش کرتا رہتا ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں غلط نظریات، غلط خیالات، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تب کرتا ہے۔
حتیٰ کہ آج کل تو خونی بھائی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں. معاشرتی بگاڑ کتنا زیادہ ہے آپ احباب جانتے ہیں. آئے دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایک کفریہ فعل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی پر جادو کر دیتے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے. جب تک اس طرح کی نحوست ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں رہے گی، اللہ کی برکت نازل نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف سے وہ برکات، ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہاں پر اس طرح کے کفریہ افعال کیے جائیں، نحوست پھیل جاتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلائی خیر خواہی کا ایک جذبہ رکھا جائے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. دین تو سراسر ہے ہی بھلائی. سلاسل 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. صحابہ نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ دین کس کے لیے بھلائی ہے، کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمان اللہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے لیے خیر خواہی ہے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے صاحب اقتدار کے لیے خیر خواہی ہے. دین وعامتہم، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہماری پہچان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ملت پر ہے، ان کا ایک دین ہے. ان کی جنگ مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف ہے. جبکہ مسلمان جن کی آپس میں اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ایک ایمانی رشتہ تھا، ایک جذبہ تھا آپس میں خیر خواہی کا، اس کو ختم کر دیا گیا. آج مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں، پارا پارا ہیں، ایمان مضبوط نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر خیر خواہی موجود نہیں ہے، بھلائی موجود نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا مسلمان بھائی وہ سکھ کا سانس لے لے. کوئی مسلمان، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے، اللہ اس کو زیادہ نواز دے، اللہ اس کو زیادہ نعمتیں دے. بلکہ ہمارے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر کسی اپنے بھائی کے بارے میں ہم خیر کی خبر سن لیں. ہمیں تو خیر کی بات بتا دی جائے، حسد اور بغض کی اندر آگ کے اندر ہم چل جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے. اللہ کی قسم، جس معاشرے کے اندر اس طرح کی بیماریاں اور نحوستیں موجود ہوں، وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، اللہ کی برکت نہیں آتی، نحوست پھیل جاتی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے. اور حاصل بندہ تو کبھی سکون کی زندگی جی نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا.